وسیم احمد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کے کچھ فضائل ارشاد فرما دیں، اور اگر کوئی قربانی لازم ہونے کے باوجود نہ کرے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ قربانی پر یہ جو بعض ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ کیلو کال کرتے ہیں یہ پیسہ اس کو دے دو، اس کو دے دو، اپنا موبائل بیچ کر کسی غریب کو دے دو نا یار. اگر علماء یا مولانا جو بھی ہیں، مذہبی پیشوا جو ہے، یا قربانی میں کوئی انٹرفیئر کر سکتے ہیں کہ اس کے بدلے یوں کر رہا، اس کے بدلے یوں کر رہا؟ قربانی تو قرآن میں حکم ہے، وہ آیت کہاں سے تبدیل کرے گا کوئی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی دے. اب اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. تو دونوں کام رب کے لیے. تو یہ قرآنی آیت ہے. اور سورہ کوثر میں، سورہ کوثر کی یہ آخری آیت ہے 30ویں پارے کی. اور یہ فصل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ دوسری آیت مبارکہ سورہ کوثر کی. اب یہ آپ مولانا کو بولو گے کہ مولانا کیوں ایسا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، تو یہ مولانا کو یہ سمجھا تو آیت کہاں رکھے؟ ہم نے تو آیت اپنے دل میں رکھی ہے، دماغ میں رکھی ہے، اپنے ایمان میں رکھی ہے، نامہ اعمال میں رکھی ہے. اس آیت پر اگر نکالی تو ایمان میں نکلا. ان مانو کر کہ ہم معاذ اللہ اس آیت کو نہیں مانتے تو پھر ایمان کہاں رہے گا؟ یہ ذہن میں بٹھا لے. یہ قرآن کریم کی ایک آیت کیا، ایک حرف کا بھی انکار، ایک حرف کا بھی انکار، یہ کفر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنے والا عمل ہے. تو ایک حرف پر تو کیا، ہم کو تو قرآن کریم کے ایک ایک زیر زبر پر ایمان ہے ہمارا. اس میں کوئی کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے. صرف منن والے ہیں، سوچن والے ہے ہی نہیں. اس میں تو خلاص کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، اس میں ڈسکس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام خلاص، اس پر ہمارا ایمان. ذہن سب کو یہی رکھنا ہے اور کسی کی سننی بھی نہیں ہے. تو یہ آج کل یہ ضرورت سے زیادہ پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی حج پر تنقید کرتے ہیں، کہ قربانی پر تنقید کرتے ہیں کہ یوں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کروڑوں اربوں روپے کے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اتنا گوشت ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اپنی شادیوں پر پابندیاں ڈالو رہے یار. لاکھوں روپے کروڑ روپے کا کھانا جو ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا اس میں تو ہم بھی کلام کرتے ہیں کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ اربوں خربوں روپے کی قربانیاں ہو رہی ہیں، اس کو ضائع ہونا اس لیے نہیں کہیں گے. یہ حکم قرآنی پر عمل ہے، حدیثوں پر عمل ہے. الحمدللہ حج میں جو اربوں خربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کہیں گے کہ اللہ رسول کے حکم پر یہ سب حج کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کوئی اسراف ہو، چاہے قربانی میں ہو، چاہے مطلب حج میں ہو، جو اللہ رسول کے حکم کے سے ہٹ کر جو اسراف فضول خرچیاں ہوتی ہیں وہ واقعی غلط ہے. لیکن بیسیکلی حج بھی درست ہے اور قربانی بھی درست ہے الحمدللہ. تو یہ جس پر شرائط پورے اترتے ہیں صاحب نصاب جو ہے اس پر، جیسے کہ جو 10 ذوالحج شریف کی صبح صادق یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر 12 ذوالحج شریف کے سورج ڈوبنے کے درمیان جو صاحب نصاب ہو گیا اور حج کے شرائط پائے گئے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی. تو یہ ہے کہ اب جس پر قربانی واجب ہے وہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. اس پر اس کو سزا ہے، اس کے لیے عذاب. اور یہ سب ہمارے فائدوں کے لیے، ہمارے لیے بڑے فضائل اس میں. جیسا کہ ترمذی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 162 حدیث نمبر 1498، اللہ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ پاک کو محبوب یعنی پیارا نہیں، اور جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی دوسرا روپیہ اللہ پاک کو پیارا نہیں. اسے خوش دلی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
آخری الفاظ حدیث کے نام اس سے خوش دلی کے ساتھ حدیث کا الفاظ ہے. ٹھیک. مزید فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. حوالہ ترمذی جلد 3 صفحہ 162 حدیث نمبر 1498. صفحہ نمبر 162 حدیث نمبر 1498. جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر جس نے خوش دلی سے ثواب کی خاطر ثواب لینے کے لیے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی جہنم کی آگ سے روک ہو جائے گی. حوالہ المعجم الکبیر جلد 3 صفحہ نمبر 84 حدیث نمبر 2736. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی صاحبہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حوالہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 9 صفحہ 476 حدیث نمبر 19161. اچھا اب یہ بی بی فاطمہ والا جو ہے رضی اللہ عنہ تو اس کی تھوڑی میں وضاحت کر دوں کہ والد فرما رہے ہیں والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ساری شریعت تو یہی سکھاتے ہیں ہمیں. انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا تو وہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی نامحرم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. والد محترم ذبح کر رہے ہیں. اب اس میں یہ تذکرہ نہیں کون ذبح کر رہا ہے لیکن یہ کہ آپ سے ذبح کرنا ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بی بی فاطمہ نے والد اگر ذبح کر رہا تو بیٹی کھڑی ہے چاروں طرف ایسے پردے کا انتظام ہے وہ جھانک کر بھی دیکھ نہیں رہا اس خاتون کو بیٹی کو. یا بھائی ذبح کر رہا ہے سگی بہن یہ چچے ماموں کے نہیں سگا بھائی ذبح کر رہا ہے سگی بہن حاضر ہے سگی ماں حاضر ہے. تو اس طرح محرم ذبح کر رہا ہے محرمہ حاضر قربانی پر بڑے ثواب کا کام ہے. فضیلت ابھی ہم نے سنی اور کہیں سے بھی بے پردگی کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا ایسی جگہ ہو. اب اس حدیث پاک کو اے فاطمہ جو میرے آقا نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ گوشت فروش جو ابھی آپ لے آئے عوام ہے اجنبی ہے اس کے سامنے کہ بھائی حدیث میں کہ کھڑی رہو گناہ معاف ہوں گے. تو اب گناہ معاف ہونا اپنی جگہ پر گناہ ہوں گے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نامحرم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے وہ مزید کہنے کی حاجت نہیں. آپ ماشاءاللہ جو سن رہے ہیں وہ اس میں سمجھدار تو ہوں گے نا جو میری بات ان کی سمجھ میں آتی ہوگی. تو نامحرم سے مطلب عورت کی یا ترکیب نہیں ہو سکے گی. کرتی عورتیں ہوتی ہیں مویشی منڈیاں پہنچ رہی ہیں اور جناب یہ ذبح کے وقت جوان لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اب آپ بتائیے کہ گوشت فروش کو بھی کتنا ہیجان ہوتا ہوگا کیا کیا ہوتا ہوگا. تو انگلی کٹ جاتی ہوگی ہاتھ کٹ جاتا ہو تعجب نہیں چھری آڑی ٹیڑھی پھر جاتی ہو. تو یہ بالکل گھر کی چار دیواری میں یہ جھانک کر جو دیکھتی ہیں نا میں تو اس کے خلاف ہوں کیونکہ یہ اس سنسنی کا موقع ہوتا ہے. اور یہ عجیب کانسیپٹ ہے کہ ذابح جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا کوئی عجیب و غریب تاثر قائم ہوتا ہے ذہن پر. اب جانور بندھا ہوا ہے جس میں کہتا ہوں جانور بندھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا. اب بندھے ہوئے جانور پر 10 آدمیوں نے اس کو گھیر کے رکھا ہے پکڑ کے رکھا ہے. اب اس پر کسی نے چھری چلائی تو یہ کون سا بہادری کا کام کیا. آپ سوچیے کون سا شیر نر مارا ہے وہ جنگل میں کھڑا ہے شیر ہاؤ کر کے آ رہا اس کو پکڑ کے چیر ڈالا. تو یہ اس کو تو سمجھ میں آتا ہے اس نے بہادری کی. اب یہ گوشت فروش میں بیچارہ اپنے آپ کو بہادر نہیں کہتا کہ میں بہادر ہوں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بہت بڑا بہادر ہے. تو اس طرح مطلب گھریلو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے جانور خود ذبح کر رہے ہوتے ہیں
چھری بھی چلا رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سو نے چلائی ہوگی, میں نے تو شاید 100 مرتبہ چلائی ہوگی. جب جوانیاں تھی بہت, میں نے, مجھے لے جاتے تھے لوگ کہ ذرا مولانا سور پڑھ دو, عقیقے کی تو قربانی کی سب سمجھے. تو الحمدللہ, تو یہ میں بہادر ہو گیا, پھونک مارو تو اڑ جاؤں گا ابھی. میری بہادری کی اب کیفیت یہ ہے, سمجھے. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے, چھری چلانا, میرے آقا نے جانور پر چھری چلائی, تو اگر اس نیت سے کوئی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. انما الاعمال بالنیات. اس میں کسی کو سنانا تو دکھانا اور یہ سینے تاننا اور گریبان کھلا رکھنا, اپنا روب پڑتا ہے. روب تو جب پڑے گا جب المست بیل ہو, سارے ہٹ جائیں, رسی نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں چھری ہے. اب اگر اس کو قابو کرو, اس کو ذبح کرو, تو پھر کوئی بہادری کا تمغہ آپ کے لیے ڈھونڈیں گے, ہم تو پیش کریں گے. یہ صرف آپ کو چوٹ کر کے کہہ رہا ہوں. تو اس میں کوئی نہیں ہے, جو کاٹتے ہیں بیچارے ان کا قصور بھی نہیں ہے. ہم لوگ مطلب یہ اسلامی بہنیں دیکھیں گے, ان پر ان کا روب پڑے گا. روب پڑے گا تو یہ گندی چیز جو ہے دل میں یہ حرکت کرے خطرہ 440 وولٹ کا خطرہ ہے. تو اس لیے میری بہو بیٹیاں جو سن رہی ہیں, مدنی بیٹیاں, مہربانی کر کے یہ مناظر آپ نہ دیکھیں, انتظام کریں. اگر ایسی جگہ ہے, اپنا محرم ہے, ذبح جانتا ہے, تو بھلے آپ آخری بوٹی تک وہاں حاضر رہیں, ذبح سے لے کر, نو پرابلم. شریعت پہلے. اور یہ قربانی کے دن تو خاص کر اپنے نفس کی بھی تو قربانی کرنی ہے نا. نفس چاہتا ہے کہ عیسائی بہن کا کہ میں دیکھوں, شریعت کہتی ہے دیکھ, خطرہ ہے دیکھنے میں. تو یوں مطلب یہ کہ ہاں, جس کو خطرہ واقعی 100% ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرے ذہن میں ایسی بات آنی نہیں ہے, اب ایسی کوئی فرشتہ صفت بالفرض, فرشتہ صفت کہتے ہیں اس کو, اسی کا نفس نہ ہو جس کے اندر, تو نفس تو سب کے اندر ہوتا ہے. تو بہرحال ایسے موقع پر بھی واقعی اگر کوئی ایسی ہے کہ جس کو بالکل یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو شبہ بھی نہیں ہے کچھ ہوگا, تو وہ دیکھے تو اس کو منع بھی نہیں ہے شرعن. مطلب جیسے ہی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کسی مرد کو دیکھ کر, جنرلی ذبح کر رہا ہو یا ویسے ہی ہو, تو وہ فوراً وہاں سے ہٹ جائے. یہاں تک کہ مثال کے طور پر مدنی چینل کوئی دیکھ رہی ہے اور کسی کو دیکھ کر کچھ عیسائی بہن کو کچھ ایسی چیز پیدا ہوتی ہے, تو پھر اس کو ہٹ جانا واجب, لازم ہٹ جائے. یہ عورت کے لیے پھر بھی رعایت ہے کہ مرد کو وہ دیکھ سکتی ہے, جبکہ کوئی کیفیت نہ ہو اور اس کا شبہ بھی نہ ہو تو دیکھ سکتی ہے. اور مرد کے لیے تو اس میں اور سختی ہے کہ عورت کو نہ دیکھے. میں نے جو کہا اس پر کوئی قیاس کر لے کہ عورتوں کو بھی دیکھو, اپنے کو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے, مجھے بھی اجازت نہیں ہے, ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اب جو لوگ قربانی نہیں کرتے واجب ہونے کے باوجود, ان کے لیے باوجود استطاعت قربانی کی حیثیت شرعن جو حیثیت جس کو کہا جائے وہی واجب کی صورت, تو ان کے لیے مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. حوالہ ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 529, حدیث نمبر 3123. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.